السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ پاکستان آرمی میں ایز اے کیپٹن ڈاکٹر یا ایز اے میڈیکل کیڈٹ آرمی میڈیکل کالج میں آپ کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اس میں ہم ایک ایک چیز جو ہے وہ کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن ہے ہمارا، اس میں یہ ہے کہ رجسٹریشن سب سے پہلے تو رجسٹریشن میں یہ ہے کہ رجسٹریشن کب سٹارٹ ہوگی، آپ نے رجسٹریشن کیسے کروانی ہے، اور اس کے بعد رجسٹریشن کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی، اور رجسٹریشن کے کتنے دنوں کے بعد آپ کی رول نمبر سلپ آ جائے گی۔ سیکنڈلی انیشیل ٹیسٹ کب ہوگا، انیشیل ٹیسٹ کا پیپر پیٹرن کیسا ہوگا، کتنے مارکس والا پاس ہوگا فیل ہوگا، اور اس کے علاوہ انیشیل ٹیسٹ کمپیوٹرائز ہوگا یا ریٹن ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں انیشیل ٹیسٹ میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد انیشیل میڈیکل میں کون کون سی چیزیں چیک کی جائیں گی وہ اس ہیڈنگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ فزیکل ٹیسٹ کیسا ہوگا اور فزیکل ٹیسٹ کہاں پہ ہوگا اور آپ نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ پرسنالٹی ٹیسٹ میں کون کون سی چیزیں ہوں گی، اور پرسنالٹی ٹیسٹ کے کن کن کو دینا ہوگا، اور پرسنالٹی ٹیسٹ کہاں پہ ہوگا یہ ڈسکس کریں گے۔ فائنل انٹرویو آپ کا کہاں پہ ہوگا، فائنل انٹرویو کے حوالے سے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہوں گے وہ ڈسکس کریں گے۔ اور لاسٹلی جو فائنل میڈیکل ہے، فائنل میڈیکل میں کون کون سی چیزیں چیک ہوں گی، اور اس کے علاوہ کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے، وہ تمام کے تمام ہم فائنل میڈیکل میں دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد فائنل میرٹ جو ہے وہ آپ کا کیسے بنے گا، اور آپ کو جو ہے فائنل لیٹر جو ہے وہ کیسے ریسیو ہوگا، اور آپ نے کیسے جوائن کرنا ہوگا اے ایم سی کو، یہ تمام جو ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم رجسٹریشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو آپ کو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے www.joinpakarmy.gov.pk، اس ویب سائٹ پہ جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 دن بعد ایک ایڈ شو کیا جائے گا جوائن پاکستان آرمی ایز اے میڈیکل کیڈٹ کے حوالے سے۔ اس میں آن لائن رجسٹریشن کی جو ہے وہ ڈیٹ بھی دی ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا ہوگا کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے۔ عموماً ہمارے میٹرک اور ایف ایس سی کے جو مارکس ہیں وہ 70% سے زیادہ ہونے چاہیے، اور ایج جو ہے وہ ہماری 17 ایئر سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس سے کم جو ہے اگر آپ کی ایج ہے تو آپ اس میں جوائن نہیں کر سکتے۔ تو آن لائن رجسٹریشن کے لیے آپ کسی بھی کمپیوٹر کی شاپ یا کسی بھی قریبی دکان پہ جا کے آپ آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ میں یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جتنی بھی رجسٹریشن میں ڈیٹیلز مانگی جاتی ہیں آپ نے وہ کمپلیٹلی فل کرنی ہے، جس میں ہمارے پاس آل پرسنل ڈیٹیلز ہیں، فادر مدر نیم، اس کے علاوہ پرسنل انفارمیشن جتنی بھی ہے، آپ کے جو اکیڈیمک کیریئر ہے اس میں اس کے مارکس، میٹرک اور ایف ایس سی کے مارکس۔ اگر آپ نے ایف ایس سی کے اس سال پیپر نہیں دیے تو وہ والا کالم جو ہے مے بی اس سال وہ آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں، آپ کا ایڈریس وغیرہ ہر چیز جو ہے آپ نے فل کرنی ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے رول نمبر سلپ کے لیے اپلائی کر دینا ہوگا۔ تو تقریباً 4 یا 5 دن میں جو ہے وہ انفارمیشن کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو رول نمبر سلپ ایشو کر دی جاتی ہے، اور اس میں رول نمبر سلپ میں یہ بتایا ہوتا ہے کہ آپ کا انیشیل ٹیسٹ جو ہے وہ کس سینٹر میں ہوگا۔ تو عموماً آپ جو بھی سینٹر سلیکٹ کریں، ٹیسٹ راولپنڈی، ملتان، لاہور، اور اس کے علاوہ جو مین سٹیز ہیں وہاں پہ جو بھرتی سینٹرز ہیں ہمارے پاس وہاں پہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ تو آپ کے جو قریب ٹیسٹ سینٹر ہوگا آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ والا سینٹر جو آپ کی ڈیٹ ہوگی ٹیسٹ کی وہ بتا دی جائے گی۔ تو انیشیل ٹیسٹ اگر آپ رجسٹریشن جلدی کروائیں گے تو انیشیل ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہوگی وہ آپ کی جلدی آ جائے گی، اور اسی طرح اگر آپ لیٹ رجسٹریشن کروائیں گے تو انیشیل ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کی لیٹ آئے گی۔ اس کے بعد ہم انیشیل ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں۔ انیشیل ٹیسٹ میں یہ ہے کہ جب آپ کو رول نمبر سلپ ایشو ہو جائے گی، اس کے بعد رول نمبر سلپ لے کے آپ کی جو ٹیسٹ ڈیٹ ہوگی اس دن آپ نے بھرتی سینٹر چلے جانا ہے۔ وہاں پہ سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹس ساتھ لے کے جانے ہوں گے۔ عموماً میٹرک کا جو اوریجنل رزلٹ ہے وہاں پہ اسٹیمپ وغیرہ لگتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے جو ڈاکومنٹس وہ ویریفائی کرنے کے بعد جو ان پہ اسٹیمپس لگانے کے بعد آپ کو جو ہے وہ رول نمبر سلپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ سینٹر میں بھیج دیتے ہیں۔ تو ٹیسٹ سینٹر میں ہمارے پاس وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ، نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ اور اکیڈیمک پورشن کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ تو وربل جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے اس کے 96 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے 60 ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ آپ نے 30 منٹ میں کرنے ہوتے ہیں، 96 ایم سی کیوز۔ اور اس کے علاوہ جو نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے اس کے 60 ایم سی کیوز بھی آپ نے 30 منٹ میں کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اکیڈیمک ٹیسٹ ہوتا ہے، اکیڈیمک ٹیسٹ کے جو ہیں 40 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، اور اکیڈیمک پورشن میں انگلش، کیمسٹری، بایو اور فزکس میں سے جو ہے ایم سی کیوز آتے ہیں۔
تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ کے جو ٹوٹل MCQs ہوتے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس میں پاسنگ ریشو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 50% منیمم جو ہے وہ مارکس لینے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ وربل اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ فیل کر دیں تو یہ ایک پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر آپ وربل اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ فیل کر دیتے ہیں تو آپ کو اکیڈمک ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ وربل اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کو مست پاس کریں۔ اگر آپ وربل اور نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کو فیل کریں گے تو آپ کا جو انیشیل ٹیسٹ ہوگا وہ فیل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو اکیڈمک ٹیسٹ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم اس ٹیسٹ کی تیاری کی بات کریں تو وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی ایک الگ سے سیریز آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، وہ والی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی، اور اسی طرح کے MCQs جو ہیں وہ آتے ہیں تو پلے لسٹ میں نے دی ہوئی ہے، وہ پلے لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی ایک سیریز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ جس ٹائپ کے آتے ہیں اس حوالے سے بھی میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اکیڈمک پورشن میں اگر آپ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور انٹری ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی اچھی تیاری ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی دوسری تیاری کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسری اکیڈمی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی والے MCQs آپ کے اگر اچھے کنسیپٹس ہیں اور آپ نے FSC اچھی سی پڑھی ہے تو وہ والے MCQs آپ ایزیلی سالو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم انیشیل میڈیکل دیکھتے ہیں۔ انیشیل میڈیکل میں سب سے پہلے ہائٹ آپ کی منیمم 165 سینٹی میٹر ہونی چاہیے، 5 فٹ 4 انچ۔ اگر آپ 5 فٹ 4 انچ سے آپ کی ہائٹ کم ہے تو آپ انیشیل میڈیکل میں فیل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ویٹ جو ہے BMI کے مطابق ہونا چاہیے۔ BMI یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کا جو ویٹ ہے ان کلو گرام ڈیوائڈڈ بائی ہائٹ ان میٹر پر اسکوائر، تو اس کی جو ریشو ہوگی وہ آپ نکالیں گے تو نارمل ریشو جو ہے وہ 18.5 سے 24.9 آنے چاہیے۔ BMI کے لیے آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ BMI آپ نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آئی سائڈ جو ہے آئی سائڈ کے لیے آپ کو ایک چارٹ دکھایا جاتا ہے، اگر آپ کی آئی سائڈ ویک ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کے لیے آپ کو سی میں ریفر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ آپ کی آئی سائڈ چیک کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو فٹ کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی آئی سائڈ ویک نہیں ہے اور آپ گلاسز نہیں لگاتے تو پھر آپ کو ایک چارٹ دکھایا جاتا ہے، ایک ڈسٹنس پہ کھڑا کر کے آپ کو ایک چارٹ دکھایا جاتا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ ورڈز ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ ڈرائنگز بنی ہوتی ہیں، تو آپ نے وہ بتانا ہوتا ہے کہ کون کون سی یہ ڈرائنگ ہے یا کون سا لیٹر ہے یا ورڈ ہے۔ تو اس کے بعد کیرنگ اینگل یا فریکچر وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ اور چیسٹ جو ہے آپ کی منیمم 80 سینٹی میٹر ہونی چاہیے، 78 سینٹی میٹر، اگر آپ کی ایج 17 ہے تو 78 سینٹی میٹر تک جو ہے آپ کی چیسٹ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد کافی جو اسکن ڈیزیزز ہیں وہ چیک ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ BP وغیرہ باقی جو ہمارے پاس وائٹل سائنز ہیں جس میں BP ٹمپریچر وغیرہ ETC یہ نارمل ایک انیشیل میڈیکل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو سرجیکل پروسیجر ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ باقی اس کے بعد سرجیکل پروسیجر میں باقی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں فنگر ہینڈ ڈیفارمیٹیز اور اس کے علاوہ اینگل کا مسئلہ یا فریکچر اگر کسی کا ہو وہ، اور اس کے علاوہ باقی جو پائلز اور ہائیڈروسیل ہوتا ہے کہ واٹر ان دا ٹیسٹیز، اور اس کے علاوہ ویریکوز وینز، کچھ لوگوں کی وینز جو ہوتی ہیں وہ کافی ابری ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سرجیکل مطلب ڈیفارمیٹیز ہیں ہمارے پاس جو واضح ہمارے باڈی پہ اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ سرجیکل جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس میں چیک ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے انیشیل میڈیکل سے فٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو پروسیجر ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد فزیکل ٹیسٹ میں یہ ہے کہ آپ کو ایک سینٹر بتایا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے اس گراؤنڈ میں آپ نے صبح 6 بجے پہنچ جانا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے فزیکل ٹیسٹ میں رننگ ہوتی ہے، رننگ آپ نے 1 مائل جو ہے بھاگنا ہوتا ہے تقریباً 8 منٹ میں، 1.6 کلومیٹر 1 مائل آپ نے بھاگنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے چین اپس ہوتے ہیں، چین اپس آپ نے 3 لگانے ہوتے ہیں، اس کی پریکٹس آپ اچھے سے کر لیں۔ اس کے علاوہ پش اپس جو ہیں وہ 30 آپ نے لگانے ہوتے ہیں، اور سیٹس اپ 30 لگانے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ڈچ کراس ہوتا ہے، ڈچ کراس میں ایک کھڈا ہوتا ہے تقریباً 7-8 فٹ کا، اس کو آپ نے جمپ لگا کے کراس کرنا ہوتا ہے۔ تو فزیکل ٹیسٹ میں یہ ہے کہ اگر فزیکل ٹیسٹ کی آپ کے اچھے سے تیاری نہ ہو اور اگر آپ کسی چیز میں فیل ہو جائے تو آپ کو 1 ہفتے تک موقع دیا جاتا ہے، 1 ہفتے تک آپ پریکٹس کر کے دوبارہ فزیکل ٹیسٹ میں ری اپیئر ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد اچھے سے پریکٹس کر کے پاس کر کے آپ فردر پروسیجر میں آگے فارورڈ موو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کا انیشیل میڈیکل فزیکل ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ ایک GHQ کی طرف ISSB فارم سبمٹ کروا دیتے ہیں، تو وہ فارم آپ کا GHQ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد انٹرویو کال کی جاتی ہے، انٹرویو کال میں ہمیں تقریباً
جن کے ایف ایس سی میں اچھے مارکس ہوتے ہیں اور جنہوں نے انیشیل ٹیسٹ میں اچھے مارکس لیے ہوتے ہیں، تو انہی کو جو ہے انٹرویو کال کی جاتی ہے. تقریباً 50 to 60% جو بچے ہوتے ہیں ان کو کال کی جاتی ہے. باقیوں کو جو ہے جنہوں نے پاس کیا ہوتا ہے یا جن کے مارکس جو ہوتے ہیں ایف ایس سی میں کم ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ نہیں کیا جاتا. تو انٹرویو کال جو ہے وہ آپ کو لیٹر کے تھرو یا آپ کو کال آتی ہے کہ آپ 2 دن آپ کو بلایا جاتا ہے. ایک دن آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اے ایم سی میں، اور دوسرے دن آپ کا فائنل انٹرویو ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پرسنالٹی ٹیسٹ کی ایک الگ سے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں بھی میں ایک بریف سا اوور ویو دے دوں گا. پرسنالٹی ٹیسٹ انٹرویو سے پہلے ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو ایک دن بلایا جاتا ہے وہاں پہ، اور اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. سب سے میجر جو پورشن ہوتا ہے وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، سائیکالوجی ٹیسٹ ہوتا ہے بیسیکلی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 4-5 ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کو کچھ ورڈز دیے ہوتے ہیں، ان پہ آپ نے سینٹینسز بنانے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ انکمپلیٹ سینٹنسز ہوتے ہیں، آپ نے انہیں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. مثلاً کہ ڈیورنگ آ رینی ڈے آپ نے پھر آگے سے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو 4 یا 5 ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ان پہ آپ نے سینٹنسز بنانے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے نیگیٹیوٹی شو نہیں کرنی، یہاں پہ پازیٹیو سینٹنسز بنانے ہیں. مطلب ایسے سینٹنسز آپ نے بالکل نہیں بنانے جس میں کرائم، ریپ، بلڈ، نائف، وائپنز وغیرہ کا ذکر ہو، کیونکہ یہ نیگیٹیو تھنگز کو شو کرتے ہیں. تو آپ نے پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا ہے اور پازیٹیوٹی شو کرنی ہے، کیونکہ وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بعد میں سائیکالوجسٹ آپ کا وہ ٹیسٹ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ مطلب یہ بندہ آرمی کے قابل ہے یا نہیں، یا نیگیٹیو سوچ ہے اس کی یا جو بھی. تو یہ اس طرح آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک سٹوری رائٹنگ اور ایسے رائٹنگ یا پیراگراف رائٹنگ بھی ہوتی ہے. اس میں سٹوری رائٹنگ میں آپ کو ایک پکچر دکھائی جاتی ہے، اور اس میں مطلب ایک بندہ دریا میں چھلانگ لگا رہا ہے، تو اس پہ آپ نے سٹوری لکھنی ہوتی ہے. مطلب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس پہ سٹوری لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک بندے نے دریا میں چھلانگ لگائی، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں فلاں. تو آپ نے اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ پازیٹیو بنانا ہوتا ہے. مطلب ایک بندے نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اس کو بچا لیا گیا، اور اس کے بعد اس کی کاؤنسلنگ وغیرہ کی گئی، اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ سوسائڈ کیوں کر رہے تھے یہ. تو ایک پازیٹیو رزلٹ کی طرف آپ نے اس سٹوری میں جانا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ایسے رائٹنگ یا پیراگراف رائٹنگ میں آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، اس پہ آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے. مطلب مائی ہیپیسٹ ڈے ان مائی لائف، یا دا ایکسیڈنٹ آئی سین. تو اس طرح کے کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں، تو ان پہ آپ نے ایک جو ہے وہ سٹوری یا پیراگراف لکھنا ہوتا ہے. تو اس تمام ٹیسٹ میں جو ہے آپ نے پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا ہے، نیگیٹیوٹی بالکل شو نہیں کرنی، کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے انٹرویو میں پڑھی ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک فارم دیا جاتا ہے، اس میں آپ نے اپنی ہابیز وغیرہ ہر چیز لکھنی ہوتی ہے، اور اپنی جو پاسٹ ہسٹری ہوتی ہے، میڈیکل ہسٹری، یا جو بھی اپنی پرانی زندگی بچپن سے لے کے جوانی تک آپ نے جہاں جہاں پہ گزارے ہوتے ہیں، اسکول، اکیڈیمک، ہر چیز اس فارم میں ہوتی ہے. تو وہ والا جو فارم ہوتا ہے اسے فل کرتے کرتے تقریباً آپ کو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو اس میں ہر ایک ڈیٹیل آپ نے فل کرنی ہوتی ہے، اپنی بچپن سے لے کے جوانی تک آپ نے. اس میں اکیڈیمک کیریئر، ایف ایس سی، میٹرک، مارکس، ہر چیز، پرائمری، مڈل آپ نے کہاں سے کی، اسکول تک، اور اس کے علاوہ آپ کی فیملی ہسٹری، اور آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ فیس نہیں کیا، اسموکنگ وغیرہ، ہر چیز اس میں. مطلب ایک بہت بڑا پرفارما ہوتا ہے، وہ آپ نے فل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بھیج دیا جاتا ہے، اور نیکسٹ ڈے جو ہے آپ نے فائنل انٹرویو کے لیے آنا ہوتا ہے. اس کے بعد فائنل انٹرویو ہم دیکھتے ہیں. فائنل انٹرویو میں یہ ہے کہ فائنل انٹرویو میں آپ کو صبح 8 سے 9 تک بلا لیا جاتا ہے. اس کے بعد تقریباً 5 سے 10 منٹ کا جو ہے وہ انٹرویو ہوتا ہے. اس میں یہ چیزیں میجر جو چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن، وائی یو وانٹ ٹو جوائن آرمی، اور اس کے علاوہ آرمی کے حوالے سے کچھ کوشچنز ہوتے ہیں، جنرل نالج کے کچھ کوشچنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میجر جو پورشن ہوتا ہے وہ بایو کے ریلیٹڈ ہوتا ہے. مطلب بایو میں جو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوتی ہیں، میجر جو فزیولوجی ہوگی ہماری، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ نے پازیٹیوٹی شو کرنی ہے، کچھ نیگیٹیو چیزیں نہیں بولنے. تو اس کے بعد جو جو چیزیں وہ پوچھ رہے ہیں ان کا صحیح صحیح جواب دینا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ کے ایف ایس سی میں اچھے مارکس ہیں اور ایم ڈی کیٹ میں اچھے مارکس ہیں تو آپ ریکمینڈ ہو جائیں گے. باقی اس کے علاوہ انٹرویو آپ نے کیسے دینا ہے اور انٹرویو میں کن کن چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، اس حوالے سے بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں. پلے لسٹ میں جا کے آپ میڈیکل کیڈٹ کا پورشن کھول کے وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں.
تو لاسٹلی فائنل میڈیکل میں یہ ہے کہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کا جو فزیکل میجرمنٹ ہوتے ہیں جس میں ہائٹ ویٹ جو انیشیل میڈیکل میں ہوگا وہ ریپیٹ ہوگا. اس کے بعد سرجیکل پروسیجر جو ہے سرجیکل اسپیشلسٹ آپ کو دیکھے گا. آئی کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ آپ کے آئی سائٹ چیک کرے گا. کلر بلائنڈنس ہر چیز جو آئی کی ڈیزیز ہیں وہ چیک ہوں گی. اس کے بعد ENT اسپیشلسٹ ایئر نوز تھروٹ وہ دیکھے گا. اور آپ کو اس میں آپ کا کانوں کا ایک ٹیسٹ بھی ہوگا جس میں آپ کو ہینڈ فری لگا کے چیک کروایا جائے گا کہ آپ کو کتنی نئی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے. تو یہ سارے اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ، چیسٹ ایکس رے اور اس کے علاوہ ECG، تو یہ تمام کے تمام جو ہے ٹیسٹ ہوں گے. میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس آپ کو بھیجا جائے گا جس میں آپ کی ساری میڈیکل ڈیزیزز جو ہوں گی ان کا ڈائگنوسس وغیرہ کر کے اس کے بعد آپ کو وہ ریکمینڈ کرے گا. اسکن ڈیزیزز ہوں گی. اس کے بعد ڈینٹل کے DBTS والے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جائے گا. آپ کے دانت وغیرہ چیک ہوں گے. دانتوں میں اگر کوئی اسکیلنگ وغیرہ کی ضرورت ہوگی تو وہ ہوگی. اس کے علاوہ سائیکائٹری میں یہ ہے کہ جو ڈپریشن وغیرہ پاگلوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان کے پاس آپ کو بھیجا جائے گا. وہاں پہ آپ کا وہ مینٹل IQ وغیرہ وہ چیک کرے گا. تو اس کے بعد باقی جتنا بھی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس اگر آپ کو سرجیکل والا ریفر کر دیتا ہے تو وہ کارڈیالوجی کے پاس اگر آپ کو ریفر کیا جاتا ہے تو وہ چیزیں. تو یہ تمام جو ہے فائنل میڈیکل ایک بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے. تقریباً 1 سے 2 ہفتہ آپ کا CMH میں لگ جاتا ہے. تو یہ جو فائنل انٹرویو ہوتا ہے وہاں پہ جب آپ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا CMH جو سلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے میڈیکل کہاں پہ دینا ہے. تو اس کے بعد یہ فائنل میڈیکل بہت کافی لمبا ہوتا ہے. تو اس میں اس حوالے سے بھی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ بھی آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کا فائنل میڈیکل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد CMH والے جو آپ کا میڈیکل بورڈ سے فٹ ہونے کے بعد سرٹیفکیٹ بھجوا دیتے ہیں GHQ کو. اور اس کے بعد آپ کو تقریباً 20 سے 1 مہینے تک ویٹ کرنا ہوتا ہے اپنے فائنل لیٹر کے لیے. تو اس کے بعد میرٹ بنتا ہے. میرٹ میں آپ کے FSC کے مارکس، میٹرک کے مارکس، انٹری ٹیسٹ کے مارکس، انیشیل ٹیسٹ کے مارکس، انٹرویو کے مارکس، پرسنالٹی ٹیسٹ کے مارکس، تو سارے جو مارکس ہوتے ہیں ان کو انکلوڈ کر کے ایک میرٹ بنایا جاتا ہے. اور اس میں جو ٹاپ آف دا میرٹ ہوتا ہے انہیں فائنل لیٹر جو ہوتا ہے بھیج دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً جو فائنل میڈیکل تک پہنچ جاتے ہیں ان میں 80 to 90% ان کے سلیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو باقی کچھ ریزرو میں چلے جاتے ہیں تو ان کو فائنل لیٹر نہیں آتا. ان کو پھر اگلے سال جو ہے وہ ان کو اگلے سال جو ہے پریورٹی دی جاتی ہے باقی کینڈیڈیٹس کی نسبت. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں نے کوشش کی کہ میڈیکل کیڈٹ کے حوالے سے ایک ایک چیز آپ کو انفارم کر دوں گی. پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.